کہ ہائی کورٹ کی ہیلمٹ نہ پہننے والوں کو 5,000 جرمانہ کرنے کی ہدایت۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ قانون شکنوں کے خلاف کارروائی کریں تو وہ باز آ جائیں گے۔ جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس۔ احتجاجی مظاہروں کے دوران سڑکیں بند کرنے پر بھی ناراضی کا اظہار کیا۔ جسٹس شاہد کریم نے سمو تدارک کے متعلق کیس کی سماعت کی۔ فاضل جج نے ٹریفک پولیس کو ہیلمٹ نہ پہننے والوں کو 5,000 روپے جرمانہ کرنے کی ہدایت کی۔ ریمارکس میں کہا کہ ہیلمٹ کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ٹریفک کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی تو باز آ جائیں گے۔ موٹر سائیکل سوار کے پیچھے بیٹھنے والوں کو بھی ہیلمٹ پہننا چاہیے۔ ٹریفک رولز میں ترامیم کی جائیں۔ عدالت نے ٹریفک کو بہتر انتظامات کے لیے سفارشات پیش کرنے کی بھی ہدایت کی۔ فاضل جج نے ریمارکس دیے کہ پورے شہر میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ نہیں کہ ایک کام کے پیچھے لگ جائیں اور باقی چھوڑ دیں۔ سیف سٹی کیمروں سے کیوں مدد نہیں لی جا رہی؟ جسٹس شاہد کریم نے پرنسپل ایم اے کالج کے سائیکل پر دفتر آنے کے اقدام کو سراہتے ہوئے ٹریفک پولیس اور ایل ڈی اے کو اتوار کو مین بلوارڈ گلبر پر سائیکلنگ کرانے کی ہدایت کی۔ عدالت نے سی بی ڈی کے انڈر پاس میں بارش کا پانی جمع ہونے پر بھی سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سیکٹری حوصے سے جواب طلب کر لیا۔ عدالت عالیہ نے جی ایم ریلوے کو ماحولیاتی کمیشن کی ہدایت پر عمل نہ کرنے پر آئندہ سماعت پر طلب کر لیا۔ کیس کی مزید سماعت 21 جولائی جمعے کو ہوگی۔ ملک محمد اشرف، سٹی 42 لاہور۔ عوام سبسڈائزڈ آٹے کے لیے دربدر۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کا سٹاک نہ آیا۔ جہاں آٹا دستیاب وہاں چند سو تھیلوں کے لیے لمبی قطار۔ مہنگائی سے پریشان عوام دوہری اذیت کا شکار۔ شہر کے یوٹیلیٹی سٹوروں پر آٹے کی بدترین قلت جاری ہے۔ درجنوں یوٹیلیٹی سٹوروں پر آٹے کی محدود مقدار اور صارفین کی تعداد سینکڑوں سے ہزاروں تک پہنچ گئی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود میں اٹھائے یوٹیلیٹی سٹوروں پر آنے والی خواتین چرملاتی دھوپ اور حبس سے نڈال ہو گئیں۔ کہا، اتنی ذلت اور خواری کے بعد بھی آٹا ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ جہاں سٹور پہ جائے وہ اب تو کہتے شناختی کارڈ اصلی لائیں یا راشن آپ خریدیں پھر آپ کو آٹا ملے گا۔ پورا دن شام تک کھڑے رہتے، آٹا ملتا ہی نہیں ہے۔ ایک تو حکومت نے ہمارا کھانا خراب کر دیا، رہی صحیح کا ساری اسٹوروں والوں نے پوری کر دی ہے، کوئی کچھ نہیں دے رہا۔ مرد شہری بھی آٹے کے بحران پر وفاقی حکومت سے شدید نالاں نظر آئے۔ بولے، غریب کے منہ تک روٹی کا نوالا پہنچانا وفاقی حکومت کی ترجیحات میں شاید شامل ہی نہیں۔ لوگ آٹے جیسی بنیادی ضرورت کے لیے دھوپ اور حبس میں مر رہے ہیں۔ ہر سٹور کے اوپر چلیں، اتنی عورتیں اتنے بندے لگے ہوتے ہیں، جہاں 200 توڑا آئے گا بقایا عورتیں صبح کی بیٹھی شام تک بیٹھے رہتے ہیں، آدمی بیٹھے رہتے ہیں۔ آٹا جب پوچھیں آئے کبھی پتہ نہیں کب آئے گا جی کب آئے گا۔ وہ شہریوں نے یوٹیلیٹی سٹوروں پر آٹے کی قلت اور بدترین انتظامات پر وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی سے نوٹس لینے اور مسائل حل کرانے کا مطالبہ کیا۔ کیمرمین افتخار احمد کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ سروسز ہسپتال کے آپریشن تھیٹرز میں اے سی بند۔ شدید گرمی کی وجہ سے مریضوں کا برا حال۔ عملہ بھی ہاتھ والے پنکھوں سے کام چلانے لگا۔ صوبائی وزیر صحت جاوید اکرم کہتے ہیں کہ کولنگ کا مسئلہ تھا جسے حل کرا دیا۔ ہسپتال کے پرانے اے سی کئی برسوں سے تبدیل نہیں ہوئے ہیں۔ سروسز ہسپتال کے وارڈز کے بعد آپریشن تھیٹر کے پرانے اے سی بھی جواب دے گئے۔ آپریشن تھیٹر میں ایئر کنڈیشنز خراب ہونے کے باعث دوران آپریشن عملہ ہاتھ والے پنکھوں سے کام چلانے پر مجبور ہے۔ علاوہ ازیں ہسپتال کے دیگر شعبوں میں بھی اے سی کولنگ نہ ہونے سے مریضوں اور ان کے لواحقین سمیت ڈاکٹرز اور طبی عملے کو پریشانی کا سامنا ہے۔ مریض کہتے ہیں حکومت کو چاہیے کہ ہسپتال میں ایئر کنڈیشنرز کا سنگین مسئلہ فوری حل کرے۔ ہماری والدہ بیمار ہوئے ہیں، ادھر بہت مریض پریشان ہیں بیچارے۔ وہ کیا کہتے ہیں، یہ لفٹ بھی نہیں چل رہی اور اے سی بھی نہیں چل رہے، اندر اتنی گرمی ہوئی، آگے مریض ہے بندے تو کیا کریں گے، وہ سب پریشان ہوئے ہیں۔ گورنمنٹ ہاسپٹل میں ہے سروس، ایمرجنسی میں پیشنٹس کی کریٹیکل ہوتا ہے، ادھر اے سی نہیں چل رہا، غریب لوگ ادھر آتے ہیں سرکاری ہاسپٹل میں، لیکن ادھر کوئی اچھی سروس ہی نہیں ہے۔ سرکاری ہاسپٹل ہے، یہاں پہ کوئی اے سی کا انتظام نہیں ہے، مریض گرمی سے بے حال ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ ہمارے لیے کوئی مہربانی کریں۔ نگراں وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے سروسز ہسپتال میں پرانے ایئر کنڈیشنرز کے حالیہ گرمی اور حبس میں کام نہ کرنے کا نوٹس لیتے ہوئے صورتحال کو جلد بہتر بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ بڑی افسوسناک آپریشن تھیٹر میں چاہے وہ ایمرجنسی کا ہی ہو تو وہاں پنکھا استعمال ہو رہا تھا ہاتھ کا، تو میں نے اسی وقت ایم ایس صاحب سے کانٹیکٹ بھی کیا، ڈاکٹر احتشام سے، اور ان کو میں نے آرڈر کیا تھا کہ اس کو فوری طور پہ ریسورسز ہیں یا نہیں ہیں، جو بھی ہے اس کو فوری طور پہ آپ بدلیں، اور ابھی مجھے اس وقت ویڈیو آ چکی ہے کہ وہ بدلے جا چکے ہیں نئے والے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ظاہر ہے بہت پرانے ہو چکے ہیں اے سی اور ان کی بار بار گیس لیک ہو جاتی ہے
اور شاید وہ سروسیبل نہیں رہے۔ زبردست اسپتال کے آپریشن تھیٹر سمیت مختلف وارڈز میں ایئر کنڈیشنز 15 سے 20 برس پرانے ہیں جو اپنی عمر پوری کر چکے ہیں، لیکن ان کو تبدیل کرنے کے لیے گزشتہ کئی برسوں سے فنڈز میسر نہیں ہیں۔ کیمرامین علی عدنان کے ساتھ زاہد چودھری، سٹی 42۔ پنجاب میں ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز کی ڈوز، ورلڈ بینک اور ایشین بینک سے 32 ارب قرض ملے گا۔ ورلڈ بینک کی مدد سے ترقیاتی منصوبے مکمل ہوں گے۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے 9 منصوبے منزل تک پہنچیں گے۔ قرض 4 ماہ کے لیے ہوگا۔ حکومت کو نئے مالی سال کے 4 ماہ کے بجٹ میں ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک $117 ملین دیں گے۔ ورلڈ بینک سے 11 ترقیاتی منصوبوں کے لیے 95.7 اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے 9 منصوبوں کے لیے $21.31 ملین ملیں گے۔ دستاویزات کے مطابق نئے مالی سال میں مجموعی طور پر $556 ملین دیے جائیں گے۔ ورلڈ بینک کے تعاون سے مکمل ہونے والے منصوبوں میں پنجاب گرین ڈیولپمنٹ پروگرام، پنجاب سٹیز پروگرام شامل ہیں۔ پنجاب رورل اینڈ واٹر سینیٹیشن پروگرام، پرائیڈ، ہیومن کیپٹل انویسٹمنٹ، ٹورزم فار اکنامک گروتھ بھی عالمی بینک کے تعاون سے مکمل ہوں گے۔ ورلڈ بینک اربن لینڈ سسٹم، پنجاب ہاؤسنگ پروگرام اور نیشنل ہیلتھ سپورٹ پروگرام کے لیے بھی قرض دے گا۔ ایشین بینک کلین انرجی، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سمیت 9 منصوبوں کے لیے قرض دے گا۔ ادویات کے بل کی ادائیگی کے لیے 9 ارب روپے طلب، محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے سابقہ ادائیگیوں کے لیے فنڈ طلب کر لیے۔ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے ادویات کے بل کی ادائیگی کے لیے 9 ارب روپے مانگ لیے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ ادویات کے بقایا جات کی ادائیگی کے لیے بجٹ مانگا ہے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ ادویات کے بقایا جات ابھی تک ادا نہیں کیے ہیں۔ محکمہ خزانہ کو محکمہ ہیلتھ کی جانب سے سمری موصول ہو گئی ہے۔ سمری میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ادویات کمپنی کو دوائیوں کی خریداری کے بقایا جات کی ادائیگی کرنی ہے، اس لیے محکمہ ہیلتھ کو فوری طور پر 9 ارب روپے جاری کیے جائیں۔ کوٹ لکھپت اور اڈیالہ جیل کو دبئی کی طرز پر ماڈل جیل بنانے کا منصوبہ، پنجاب حکومت نے محکمہ جیل سے پلان طلب کر لیا۔ تعمیرات محکمہ جیل دبئی ماڈل پر جیل کا پلان تیار کریں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے محکمہ داخلہ پنجاب کو جیلوں کی اپ گریڈیشن کا ٹاسک دے دیا ہے۔ پہلے مرحلے میں کوٹ لکھپت جیل اور اڈیالہ جیل کو دبئی کی طرز پر ماڈل جیل بنایا جائے گا۔ قیدیوں کے لیے جیل میں ماڈل جیل کی طرح انفراسٹرکچر اور دیگر سہولیات میسر ہوں گی۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے حکام کا کہنا ہے کہ ماڈل جیل پر ورکنگ جاری ہے۔ حکومت کو اپ گریڈیشن پلان جلد بھیج دیا جائے گا۔ تعلیمی بورڈ نے انٹرمیڈیٹ کے ڈگری بین الاقوامی معیار کے مطابق جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے انٹرمیڈیٹ کی 5 کتابیں عالمی معیار کے مطابق تیار کرنے پر کام شروع کر دیا ہے۔ انٹرمیڈیٹ کی فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، کمپیوٹر اور ریاضی کی کتابیں انٹرنیشنل معیار کے مطابق مرتب کی جائیں گی۔ عالمی معیار کے مطابق تیار کی گئی کتابیں سیشن 2024 اور 25 سے دستیاب ہوں گی۔ کتابوں کا تعلیمی بورڈز کے تحت سیشن 2025 سے امتحان لیا جائے گا۔ بین الاقوامی معیار کے مطابق ڈگریوں کی تیاری کے حوالے سے PCTB نے حتمی فیصلہ کر لیا۔ پنجاب بورڈ کمیٹی آف چیئرمینز نے نئی کتابوں کی تیاری کے حوالے سے BCTB سے درخواست کر دی۔ PCTB نے نصاب کی تیاری پر باقاعدہ کام شروع کر دیا ہے۔ لیسکو نے سولر سسٹم کے بائی ڈائریکشنل میٹرز کی انسپیکشن لازمی قرار دے دی، جبکہ مارکیٹ سے خریداری کرنے والے صارفین کو انسپیکشن کے بغیر بائی ڈائریکشنل میٹرز فراہم کرنے پر پابندی بھی عائد کر دی گئی ہے۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے نوٹیفیکیشن کے مطابق میٹر بنانے والی کمپنیاں PPMC سے انسپیکشن سرٹیفکیٹ لے کر میٹر فروخت کر سکیں گی۔ لیسکو کی جانب سے بائی ڈائریکشنل میٹرز کی انسپیکشن خریداری آؤٹ سورس کرنے پر کی گئی۔ شعبہ میراٹ نے میٹرز کی انسپیکشن کے لیے تمام دفاتر کے سربراہان کو مراسلہ بھجوا دیا۔ لیسکو نے اسٹاک ختم ہونے پر میٹرز کی خریداری کو آؤٹ سورس کیا تھا اور نوٹیفیکیشن میں انسپیکشن کرانے کی شک رکھی گئی تھی۔ میٹر ساز کمپنیوں نے شک پر تحفظات کا اظہار کیا ہے، لیکن لیسکو نے انسپیکشن کا فیصلہ برقرار رکھنے کا دوبارہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ لاہور شہر کو مانسون بارشوں اور نکاسی آب میں مشکلات سے بچانے کے لیے واسا کی مشینری ناکارہ۔ واسا نے حالیہ بارشوں میں نکاسی آب کی صورتحال پر ناکامی کے بعد بڑے پیمانے پر مشینری خریدنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ واسا نے ڈرین ڈیسلٹنگ، سکرز، جنریٹرز، پمپ سمیت 4 ارب 72 کروڑ 55 لاکھ کی مشینری خریدنے کی سمری وزیر اعلیٰ کو ارسال کر دی۔ 2 ارب 20 کروڑ کی لاگت سے 57 ویسٹ واٹر پمپس خریدے جائیں گے۔ 13 کروڑ 65 لاکھ روپے سے ویسٹ واٹر پمپس کے لیے ٹرانسفارمرز خریدنے کی تجویز دی گئی ہے۔ 1 ارب 36 کروڑ کی لاگت سے ڈرین کلیننگ مشینری خریدنے کی تجویز دی گئی ہے۔ 20 کروڑ کی لاگت سے 20 ڈی واٹرنگ سیٹس خریدنے کی تجویز شامل ہے۔ MD واسا غفران احمد نے سمری نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھجوا دی۔ سمری کی حتمی منظوری وزیر اعلیٰ محسن نقوی کابینہ سے مشاورت کے بعد دیں گے۔ مانسون کی بارشیں تاج پورہ اور الکریم سوسائٹی اشفاق چوک کے رہائشیوں کے لیے درد سر بن گئی۔ ٹوٹی سڑکوں پر بارش کا پانی جمع ہو گیا، ڈینگی کی افزائش کا خطرہ بھی بڑھ گیا، مکین بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔
मानसून ताजपुरा के मकीनों के लिए इम्तिहान बन गया। टूट फूट का शिकार सड़कों पर गहरे शिकाफ और इसमें जमा पानी ने अहले इलाका की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। सफाई की अबतर सूरत हाल के बाइस रिहायशी बीमारियों का भी शिकार होने लगे। कभी कभी महीने में एक दफ़ा 2 वोट आ जाते हैं, वो वासा वाले टंकी आ जाती है, खाली कर लेते हैं, वो फिर चले जाते हैं, फिर घंटे 2 बाद वो फिर छप्पड़ बन जाता है, तो पूरे लोग मोटरसाइकिलें और औरतें गिर जाती हैं। हमारे सामने आके औरतें साइकिलों से मोटरसाइकिलों से गिर जाती हैं और फिर वो बेचारी वो कपड़े सब खराब हो जाते हैं। अल करीम सोसाइटी अशफाक चौक भी इलाका मकीनों के लिए दर्दे सर बन गया। बारिश का पानी जमा होने से सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगा। डेंगू मच्छरों की अफजाइश का खतरा मंडलाने लगा। अल करीम सोसाइटी के वासियों का कहना है यहाँ से गुजरना महाल हो चुका है। 4-5 साल से ऐसे ही है, ना इधर से कोई बंदा नमाज पढ़ने जा सकता है और ना यहाँ कोई ज़्यादा गुजर सकता है, या ना इधर से कारोबार को यहाँ पे इस रोड पे इतनी परेशानी। मैं भी आ रहा हूँ, ये देखिए नमाज पढ़ने जाना था, ये सारे कपड़े ख़राब हो नीचे से, और ये देख रहे आपको सामने कोई यहाँ पे सुनवाई नहीं हमारी हो रही। ये तो ख़त्म हो गया पानी, अब तो है ही नहीं है, इतना पानी होता है। ठीक है, जब भी गुजरते हैं ना तो गुजरा नहीं जाता, बहुत मुश्किल हालात है। मानसून की बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी, लेकिन रिहायशियों के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। इलाके में पानी की निकासी न होने से मकीन बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। कैमरामैन खालिद महमूद के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। शहरियों के साथ फ्रॉड करने के केस में ख़ियाबान अमीन हाउसिंग सोसाइटी के मालिकान के जुडिशल रिमांड में तोसी। दौरान समाअत मुतासरा शहरियों ने अदालत के बाहर शदीद एहतजाज किया। एहतसाब अदालत ने शहरियों के साथ ख़ियाबान अमीन हाउसिंग सोसाइटी के मालकान के फ्रॉड की केस की समाअत की। सोसाइटी मालकान और मलिक अल्लाह हीरा को जुडिशल रिमांड खत्म होने पर जेल से अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुल्जमान के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीह कर दी। ख़ियाबान अमीन हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन ने केस की समाअत के दौरान अदालत के बाहर शदीद एहतजाज किया। मुतासरीन ने कहा, न रकम वापस मिली और न ही प्लॉट। सोसाइटी मालकान ने बहुत नाइंसाफी की। गुज़िश्ता 12 साल से प्लॉट्स के मुंतजिर हैं। मुतासरीन ने साहिर रशीद और मलिक अल्लाह हीरा के खिलाफ नारे लगाए। जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। एक शहरी 12 साल से प्लॉट न मिलने पर सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए फूट फूट कर रो पड़ा। ख़ियाबान अमीन हाउसिंग सोसाइटी के 7000 मुतासरीन हैं, जिन्होंने 12 साल कबल प्लॉट के लिए रकम जमा कराई थी। पैसे देने के बावजूद वो किसी के घरों पे ताने भी सुनते हैं, किराए भी देते हैं, और वो अदालतों के बाहर खज्जल खुवार है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई होती नजर नहीं आ रही। ख़ियाबान अमीन हाउसिंग सोसाइटी के मालकान पर प्लॉट के नाम पर शहरियों से अरबों रुपए के फ्रॉड का इल्जाम है। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस में अहम पेशरफ्त। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्ज़मान की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। 20 जुलाई को फैसला सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज कमरो जमान ने समाअत की। शहबाज शरीफ और दीगर की जानिब से बरियत की दरखास्तों पर जल्द समाअत के लिए दरखास्त दायर की गई थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया और शहबाज शरीफ के वकील को पीर को ही दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत की। तफ्तीशी अफसर ने बयान कलमबंद करवाया। उन्होंने कहा, नैब सप्लीमेंट्री तफ्तीशी रिपोर्ट में शहबाज शरीफ और दीगर मुल्ज़मान के खिलाफ करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद नहीं मिले। बेनामी जायदाद और आमदन से जायद असासों के इल्जामात भी साबित नहीं हुए। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने दलाइल में कहा, नैब ने बदनीयती के बाइस खानदानी जायदाद और कंपनियों को शहबाज शरीफ की बेनामी जायदाद जाहिर किया। बीवी और बच्चों की जायदादों और कंपनियों से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोई ताल्लुक नहीं है। वो इन कंपनियों के डायरेक्टर और ना शेयर होल्डर हैं। सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए शहबाज शरीफ, नुसरत शहबाज, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज को रेफरेंस में मुलव्विस किया गया। मुल्ज़मान बेगुनाह हैं, बरी किया जाए। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया, जो 20 जुलाई को सुनाया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42, लाहौर।